نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن کی ابتدا ہے آیت نمبر 168 168، اور یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی ابتدا حرف ندا سے ہو رہی ہے، یا ایہا الناس۔ یا حرف ندا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایو اس کے اندر منادہ کہلاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں منادہ مبنی علی الضمہ۔ اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے، چونکہ منادہ کی جو جگہ ہے وہ نصب کی ہے۔ ہاں یہ حرف ہے، اس کو کہتے ہیں حرف للتنبیہ۔ الناس اس کو آپ بدل بھی کہہ سکتے ہیں اور عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ بدل ہے تو اس کا مبدل منہ ایو ہے، تو جو اعراب ایو کے ہوں گے وہی اعراب اس کے ہوں گے، چونکہ اس کے اوپر ضمہ ہے، ضمہ پہ مبنی ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا۔ الناس ہم کہیں گے بدل ہے، یا ہم اسے کہیں گے کہ یہ عطف بیان ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ کلو کہ جو فعل ماضی ہے وہ ہے اکلا، اور مضارع ہے یاکلو، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، اور آپ حضرات نے سیکھا ہوا ہے کہ فعل امر مضارع سے کیسے بناتے ہیں۔ یہ اصل میں تھا مضارع میں تأکلون، فعل مضارع بنانے کے لیے اس کی تا ہٹائی گئی جو کہ فعل مضارع کی علامت ہے، پھر اس کا نون ہٹا دیا گیا چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے اور اس کی رفع کی علامت ہے یہ نون اعرابی، تو چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے اس لیے اس نون کو بھی ہٹانا پڑا۔ جب یہ دونوں علامتیں ہٹ گئیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ابتدا ایک حمزہ سے ہو رہی ہے جو کہ ساکن ہے، اس حمزہ کو بھی ہٹا دیا گیا، تو یہ بن گیا کلو۔ اس کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی اعلی حذف النون، نون کے ہٹانے پہ اس کی بنا کی گئی ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ اور جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ واو الجماعہ ہے، محلاً مرفوع ہے فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ اے لوگو کھاؤ، کلو کھاؤ، مما من حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے، محلاً مجرور ہوگا چونکہ اس کے پیچھے من لگا ہوا ہے۔ فی حرف جر ہے، الارضی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، ضاد کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یہ فی کی وجہ سے ہے۔ حلالاً مفعول بھی منصوب ہے، اس لیے آپ کو فتحہ نظر آ رہی ہے، تنوین اس لیے کہ نکرہ ہے۔ حلالاً اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ، اور یہ موصوف بھی ہے جس کو آپ منعوت بھی کہتے ہیں، اور طیباً اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، اور صفت یا نعت اپنے موصوف یا منعوت کے مطابق ہوتی ہے، تو چونکہ وہ مفعول بھی بن کے منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ۔ اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے پاک اور حلال اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا اس میں واو عطف کی ہے، لا الناہیہ ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ ایک لا نفی کے لیے ہوتا ہے اور ایک لا نہی کے لیے ہوتا ہے، دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو لا نفی ہے وہ کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی فعل مضارع کی جو شکل ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ مرفوع ہی رہتا ہے، لیکن لا الناہیہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اس کو مجزوم کر دیتا ہے، اور چونکہ تتبعو کی اصل شکل ہے تتبعون، یہ افعال خمسہ میں سے ہے
اور اس میں جو نون ہے اس کی رفع کی نشانی ہوتی ہے، تو چونکہ لا ناہیہ نے جزم دینی تھی اس لیے نون کو گرا دیا گیا، تو یہ بنا لا تتبعو، یعنی یہاں پہ منع کیا گیا، پیروی نہ کرو، تم پیروی نہ کرو۔ واو کیا ہے؟ واو الجماعہ، اور یہ مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ۔ ولا تتبعو، اور تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، خطوات الشیطانی، خطوتن اس کا واحد ہے اور اس کی جمع خطواتن، خطواتن یعنی جمع مؤنث سالم۔ آپ کو زیر نظر آ رہی ہے اس لیے کہ یہ منصوب ہے، مفعول بہ منصوب ہے، لیکن ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ جب کوئی چیز منصوب ہوتی ہے تو اس کے اوپر زبر ہوگی، لیکن چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر کی نشانی ایک ہی ہوتی ہے اور وہ زیر، یعنی اس کی دو ہی شکلیں، یا تو خطواتن ہوگا یا خطواتن ہوگا، خطواتن نہیں ہے۔ تو اس لیے خطواتن اگر وہ نکرہ ہے تو چونکہ یہاں پہ مضاف ہے تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین نہیں ہوگی، ایک زیر ہوگی۔ یہ منصوب ہے، مفعول بہ منصوب بالکسرہ الظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، الشیطانی مجرور بالکسرہ الظاہرہ، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ نون کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جو خطوات ہے یہ خطوتن کی جمع ہے۔ خطوتن کہتے ہیں کہ جب آپ چلتے ہیں اور آپ کے قدموں کے نشان جو پڑتے ہیں اس کو خطوہ، جو فٹ پرنٹس ہیں یعنی جو نقش قدم ہے، اس کی جمع خطوات۔ تو پھر معنی کیا ہوں گے کہ شیطان جس راہ پر چلتا ہے اس راہ کو اختیار نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کو فالو نہ کرو۔ تتبعو جو ہے یہ اتباع سے ہے، یعنی باب افتعال میں سے ہے۔ تبع یتبع اس کا ثلاثی مجرد ہے، جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ اتبع بن جاتا ہے۔ ایک تو فعل کی اپنی تا ہے اور ایک باب افتعال کی تا ہے، تو دونوں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو مدغم ہو جاتی ہے، یہ بن جاتا ہے اتبع۔ اور جب جمع مذکر غائب میں جاتے ہیں تو اتبعوا، یتبعون، تتبعون۔ انہ لکم عدو مبین، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف توکید بھی کہتے ہیں، حرف نصب بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کسی کلمے پہ داخل ہوتا ہے وہ کلمہ اس کا اسم بنتا ہے اور اس کو یہ نصب دیتا ہے۔ تو اس کے آگے جو ہے وہ ہو ہے جو کہ ضمیر متصل ہے، اور جو ضمائر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے، ہر حال میں ایک جیسے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ انا کا اسم بنا۔ لکم لام حرف جر ہے اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے، چونکہ اس کے پیچھے لام جر آیا ہے اور یہ متعلق ہے انا کی خبر سے جو کہ بعد میں آ رہی ہے۔ وعدوبن یہ خبر ہے انا کی، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، تنوین اس لیے کہ نکرہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ موصوف بھی ہے، منعوت بھی اس کو کہتے ہیں۔ مبین، مبین کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، نعت ہے، تو صفت اور نعت اپنے موصوف اور منعوت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک وہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ کو دیکھیں، اس کی ابتدا بھی انا سے ہو رہی ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس میں انا کیا ہے؟
یہ بھی وہی حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف توکید و نصب بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ما ہے اس کا نام ہے ما الکافہ، تو ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں کافہ مکفوفہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انا جب کلمے پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، لیکن یہ ماں کیا کرتا ہے کہ اس کے عمل کو ختم کر دیتا ہے، اس میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کو روکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ماں الکافہ کہا گیا کہ اس نے انا کو اپنی اثر انگیزی سے روک لیا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ماں ہے ماں الکافہ۔ یأمرکم، یأمر فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور اس میں فاعل مستتر ہے تقدیرہ ہوا، کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ انما یأمرکم، کہ بے شک اور یقیناً یہ تمہیں حکم دیتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء، با حرف جر ہے، السوء اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ، حمزہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ سو کہتے ہیں برائی کو، بدی کو۔ والفحشاء، واو کیا ہے؟ یہ عطف کی واو ہے، اور فحشائی معطوف ہے کس پہ؟ سوئی کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے اعراب ہیں اس کے بھی ہوں گے، چونکہ با کا اثر اس پہ بھی ہے، اس لیے حمزہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ فحشا کیا ہے؟ فحش کام، برے کام جس میں فحاشی ہو۔ تو بے شک یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور فحاشی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، واو عطف کی ہے، اور ان اس کو کہتے ہیں حرف ناصب، یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے۔ تقولو، قال یقول، اور اس کی اصل شکل کیا بنتی ہے؟ تقولون، تم کہتے ہو یا تم کہو گے، یعنی جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ نون اس کا کیوں گرا ہے؟ ان کی وجہ سے، تو آپ کہیں گے تقولو فعل مضارع ہے منصوب ہے بحذف النون، نون کو حذف کر کے یہ منصوب ہوا ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اور کیونکہ اس کے پیچھے ان لگا ہوا ہے۔ وہ بات پیچھے سے چل رہی ہے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ آپ کو بدی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو۔ اعلی حرف جر ہے، اور اللہ اسم جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہر ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے خلاف باتیں کرو، کہو۔ ما لا تعلمون، ما کیا ہے؟ اس میں موصول، اور یہ مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے قالا کا۔ لا تعلمون، لا یہ حرف نفی ہے، پھر مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے۔ تعلمون علم یعلم، اور تعلمون تم جانتے ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے تو اس میں رفع کی نشانی نون ہوگی، اور واو جو ہے یہ واو الجماع ہے للفاعل، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، تو اس میں جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے، یعنی تعلمون ہو، تو ما کی طرف راجع ہے، عائد ہے، لیکن وہ محذوف ہے۔ اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو
جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اس کا اعراب تھے اور اس کا ترجمہ تھا۔ آگے چلیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اس میں واو کیا ہے؟ یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذا کے بارے میں ہم کسی سیشن میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ظرف بھی ہے اور شرط بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ظرف لما یستقبل من الزمن، خافض لشرطه ومنصوب بجوابه، یہ پورا اس کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے ایک سیشن میں کی ہے۔ اب آپ اس کو کہیں کہ یہ شرطیہ ہے اذا، اور ظرف ہے قیل۔ تو قیل یہ قالا سے ہے، قالا معروف ہے، قیلا مجہول ہے، یعنی آپ اس کہہ لیں کہ قالا ایکٹیو وائس ہے اور قیلا پیسیو وائس ہے۔ قالا کا مطلب اس نے کہا، قیلا کہا گیا، تو اس کو ہم کہیں گے فعل ماض، فعل ماضی ہے، مبنی للمجہول ہے، اور اس میں نائب الفاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے۔ میں نے ترجمہ مضارع میں اس لیے کیا ہے کہ اذا جو ہے یہ ظرف ہے لما یستقبل من الزمن، اس میں جو معنی ہیں وہ آپ مضارع کے کریں گے، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا۔ تو قیلہ کیا ہے؟ فعل ماض مبنی للمجہول، لیکن معنی کس کے دے گا؟ مضارع کے۔ لہم، لام حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے میم کے اوپر، یہ التقاء الساکنین کی وجہ سے، اور اس کو بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ملایا ہے نا آگے تا کے ساتھ، تا سے جو پہلے ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو وہ تلفظ میں گر گئی۔ آپ نے کہا اللہم اتبعوا، اور اتبعوا یہ فعل امر ہے، اور فعل امر چونکہ مجزوم ہوتا ہے اس لیے اس کا نون آپ کو گرا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ فعل مضارع میں تھا، افعال خمسہ کا نون، تو یہ ہو گیا اللہم اتبعوا، اتبعوا اتباع کرو، فعل امر مجزوم بحذف النون، اور واو واو الجماعہ للفاعل ہے، اور الف الف الفارق، ما یہ اسم موصول ہے، اور یہاں پہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ انزل اللہ، انزل ینزل انزال، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح، اور یہ باب افعال میں، نزلہ جب باب افعال میں جاتا ہے تو انزلہ بنتا ہے، نزلہ کا مطلب نازل ہونا، انزلہ کا مطلب نازل کرنا۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے، ما جو، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی اللہ کی وحی کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں، تو اذا کا اثر یہاں پہ بھی، یہ جواب الشرط، اس میں فعل الشرط کیا ہے؟ قیلہ، قیلہ فعل الشرط، اور جواب الشرط کیا ہے؟ قالو، قالو فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو واو الجماعہ للفاعل الف الف الفارقہ، قالو وہ کہتے ہیں، ویسے تو اس کا مطلب انہوں نے کہا، لیکن اذا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ مضارع میں کریں گے، تو وہ کہتے ہیں بل، بل کو کہتے ہیں حرف اضراب، مطلب ہے کہ جو پہلے بات کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایک بات نہیں کی جاتی ہے،
نتبع فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً، اور اس کی تقدیر ہے نحنو۔ تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، ما الفین، ما پھر اس میں موصول ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے کہ ہم اتباع کریں گے اس کی کہ جسے الفینا، الفا یلفی، الفا اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، وجدہ یجدو کے معنی میں آتا ہے پانا، تو اس میں یہ باب فعال میں ہے۔ الفینا فعل ماض مبنی علی السکون ہے، یا کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نا الفاعلین لگی ہوئی ہے، نا فاعل کی، تو جب نا الفاعلین فعل ماضی پہ لگتی ہے تو وہ فعل مبنی ہوتا ہے سکون پہ۔ تو ہم پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو ہم نے پایا، تو نا ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل، علیہ الا حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے الا آیا ہے۔ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی کہ جس پر ہم نے پایا ہے آباءنا، آباء مفعول بھی منصوب ہے، حمزہ کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، یہ دوسرا مفعول ہے، مفعول ثانٍ، پہلا مفعول اس میں موصول تھا ما، یہ دوسرا مفعول ہے آباءنا، مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ مضاف بھی ہے، نا ضمیر متصل مبنی محلن مجرور مضاف الیہ، آباءنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس شے کی کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ ان کا جواب ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اس میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے یہ حمزہ ہے استفہام کی، یہاں پہ ایک سوال ہو رہا ہے، اور واو ہے استئناف، یعنی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ لو جو ہے یہ حرف شرط غیر جازم اس کو بولتے ہیں۔ کانا یہ فعل ماضی ہے ناقص ہے، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو ناقص بھی کہتے ہیں، ناسخ بھی کہتے ہیں۔ آباؤہم اس میں آبا کانا کا اسم ہے، اور یہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، یہاں پہ مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مجرور مضاف الیہ۔ لا یہ حرف نفی ہے، یعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نون کے ساتھ مرفوع ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور آپ کو پتا ہے لا نفی کا جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کرتا، اس لیے آپ کو یہاں پہ نون گرا ہوا نظر نہیں آتا، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں لام گر جاتا، لیکن اس میں صیغہ کون سا ہوتا، جمع مخاطب کا یا واحد مخاطب کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا نفی ہے، آپ کو پہچان کرنی ہے۔ یاکلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو للجماعہ ہے، یہ فاعل کے لیے مبنی ہے لیکن محلن مرفوع ہے۔ شیئن یہ مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ۔ تو یہاں پہ سوال کیا تھا، اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، جس رستے پہ ہم نے ان کو دیکھا ہے وہی رستہ اپنائیں گے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ یہ کام تب بھی کریں گے اگر ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ کسی شے کی عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی عقل نام کی چیز بھی ان کے اندر نہ ہو، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم جس طرح ان کو پایا ہے اسی طرح ہم چلیں گے، یہ سوال ہے۔ ولا یہتدون
اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ تو واو یہاں پہ عطف کی ہے لا نفی کے لیے، یہتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ افعال خمسہ میں سے، اور واو الجماعہ ہے فاعل کے لیے۔ کپورے کا ترجمہ کیا ہوا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو جس شے پہ اپنے آباء و اجداد کو پائیں گے اس کو اپنائیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ تو کیا وہ یہ کام اس وقت بھی کریں گے اگر ان کے آباء و اجداد میں عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، تبھی وہ یہی کام کریں گے۔ اگلی آیہ مبارکہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں واو استئناف کی ہے، مثل یہ یہاں پہ مبتدا ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ کفروا فعل ماضی ہے، مبنی ہے کس پہ؟ دمہ پہ، را کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے۔ اور واو کیا ہے؟ واو الجماعہ یہ فاعل کے لیے محلاً مرفوع، اور الف ہے الف الفارقہ، اور یہ صلۃ الموصول ہے۔ یہ پورا ایک جملہ بنانا کفروا، تو یہ صلۃ الموصول ہے، لا محلہ لہو من الاعراب۔ کمثل الذی، اس میں جو کاف ہے وہ حرف جر ہے، مثل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، لام کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ کمثل الذی، تو یہ مثل جو ہے یہ مضاف بھی ہے، اور الذی اس میں موصول مبنی اور محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ کمثل الذی، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو، کمثل الذی ینعق، نعق ینعق، یہ فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرواہا جب اپنی بھیڑ بکریوں کو جنگل میں لے کے جاتا ہے، جانوروں کو، تو ان کو ہانکتا ہے، اور ہانکتے ہوئے کچھ آوازیں نکالتا ہے جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن وہ ان جانوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رستے پہ رہنا ہے۔ ایسی آواز کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو اس کو عربی میں نعیق بولتے ہیں، نعیق، اور اس کا جو فعل ہے وہ ہے نعق ینعق۔ تو ان کافروں کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو آوازیں دیتا ہے، پکارتا ہے۔ بحرف جر، ما اس میں موصول ہے اور مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے با لگا ہو۔ لا یسمعو، لا حرف نفی ہے، یسمعو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور الا یہ حرف استثناء ہے، استثناء، دعاء، اور مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس لیے منصوب ہے بالفتحہ الظاہر۔ واو حرف عطف ہے، نداء یہ معطوف ہے، تو اس کے بھی وہی اعراب ہوں گے جو دعاء کے ہیں، جو کہ مفعول بھی ہو کہ منصوب تھا، اس لیے نداء بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے۔ اب غور کیجیے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے، کیونکہ معنوں میں وہ شخص کہا گیا ہے لیکن مطلب وہ چرواہا ہے، اس شخص کی طرح ہے، یعنی اس چرواہے کی طرح ہے جو آوازیں کستا ہے، چیختا چلاتا ہے، پکارتا ہے ان کو جو نہیں سنتے سوائے چیخو پکار کے۔ دعاء و نداء یعنی پکار اور ندا، آواز، اونچی آواز کو کہتے ہیں ندا۔ مثال جو ہے وہ چرواہے کے ساتھ دی گئی، اور یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ جو کافر ہیں، ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ان کی جو تشبیہ ہے وہ چرواہے کے ساتھ ہے،
تو معنی یہ بنیں گے کہ جیسے چرواہا چیختا پکارتا ہے لیکن جانور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیخو پکار ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی طرح کافر لوگ جب اپنے آباء و اجداد کو پکارتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں یا پھر وہ بتوں کو پکارتے ہیں تو بس وہ ان کی چیخو پکاری ہوتی ہے، اس لیے کہ جن کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں وہ بھی سن نہیں رہے ہوتے، دونوں برابر ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ معنی ہوگا، اگر آپ ان کی یہ سمجھیں کہ یہ کافروں کو تشبیہ جانوروں سے دی گئی ہے کہ جن کو چرواہا جنگل میں لے جا کر ہانکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ بہائم کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح، ان کے اندر عقل نہیں ہے، یہ دعوت کو چیخو پکار ہی سمجھیں گے۔ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ سمن بکمن فہم لا یعقلون، تو اس میں دیکھیں سمن یہ جمع کس کی ہے؟ اسم، اور بکمن کس کی جمع ہے؟ ابکم، امیون کس کی جمع ہے؟ اعمی۔ سمن کہتے ہیں بہرے کو، جو کانوں سے بہرا ہوتا ہے، سن نہیں سکتا، تو یہ اس کی جمع ہے کہ یہ تو بہرے ہیں۔ بکمن ابکم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی جو بولتا نہیں ہے، جس کی زبان کام نہیں کرتی، وہ ابکم ہے، اس کی جمع ہے بکمن۔ اور عمیون اعمیٰ کی جمع ہے اندھے کو کہتے ہیں۔ پہلے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ تو سمن دراصل یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اس کی مبتدا جو ہے محذوف ہے اور وہ ہے ہم، یعنی ہم سمن، کہ وہ کیا ہے؟ بہرے ہیں۔ سمن بہرے ہیں، بکمن یہ بھی خبر ہے، گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، تو یہ سارے مرفوع ہیں۔ فہم لا یعقلون، اس میں جو فا ہے وہ عطف کی ہے اور ہم ضمیر منفصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہی ہے۔ لا یعقلون میں لا آپ جانتے ہیں کہ یہ نفی کے لیے، لا نافیہ ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور نفی کے معنی پیدا کرتا ہے۔ یعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اس لیے اس کی رفع کی نشانی نون ہے، اور اس میں واو کیا ہے؟ واو ہے واو الجماعہ، مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، تو ایک پورا جملہ بنا لا یعقلون، جملہ فعلیہ ہے، تو یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع ہے چونکہ خبر واقع ہو رہا ہے پورا جملہ، اور ہم جو ہے وہ مبتدا ہے اور لا یعقلون پورے کا پورا جملہ خبر، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ فہم لا یعقلون، اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیں گے۔ تو جناب یہ تمام ترکیب کرنے کے بعد، ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ مفہوم کو سمجھ سکیں۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چند آیات میں زندگی کا ایک پورا دستور دے دیا ہے۔ فرمایا کہ کھاؤ مگر صرف وہ جو حلال اور پاکیزہ ہے، کیونکہ جو نوالا ہم اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، وہی ہماری دعا کو اوپر اٹھاتا ہے یا زمین پر گرا دیتا ہے۔ اگر رزق پاکیزہ ہوگا تو دل نرم ہوگا، آنکھوں میں نور ہوگا اور زبان سے نکلنے والی دعا عرش تک پہنچے گی۔
لیکن ساتھ ہی اللہ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ قدم ہمیں خیر کی طرف نہیں بلکہ اندھیروں، گناہوں اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم بے حیائی کو زندگی کا فخر سمجھیں، برائی کو آزادی کا نام دیں اور اللہ کے دین میں اپنی مرضی کی باتیں شامل کریں۔ پھر قرآن نے ہمیں ایک خطرناک بیماری سے آگاہ کیا ہے، اندھی تقلید۔ یہ وہ روش ہے جس نے قوموں کو ہلاک کیا۔ سچائی سامنے تھی مگر وہ کہتے تھے ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے۔ اگر وہی باپ دادا علم سے خالی، عقل سے بے بہرا اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے تو ان کی پیروی کیسی ہدایت بن سکتی ہے؟ اور آخر میں قرآن نے کفار کی ایک لرزہ خیز تصویر کھینچی۔ وہ قرآن کی آواز سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، جیسے جانور چرواہی کی صدا پر کان تو ہلاتے ہیں مگر معنی نہیں سمجھتے۔ ان کے دل مردہ ہیں، کان بہرے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم حلال اور پاکیزہ کو اپنی زندگی کا اصول بنا رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے چوکس ہیں؟ کیا ہم اندھی تقلید سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا معیار بنا چکے ہیں؟ اور کیا ہم قرآن کو محض آواز کے طور پر سنتے ہیں یا دل و دماغ سے اسے سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے رب کے حضور یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو حلال، طیب، پاک اور قرآن کی روشنی کے مطابق ڈالیں گے اور کبھی شیطان اور جہالت کی پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔